افغان طالبان کا ایک اور وزیر 5 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچا ہے۔ پاکستان کے خلاف مذموم مقاصد جو ہیں بھارت کے، انہیں عملی جامہ پہنانے کا اس وقت طالبانی رجیم نے چونکہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے۔ اس ضمن میں ایک انتہائی تشویشناک اپڈیٹ ہے۔ افغان فوجی اڈے بھارت کے حوالے، یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی کنسرننگ اور انتہائی پریشان کن خبر ہے۔ تو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کچھ بھارتی فوجیوں کی طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ بھارتی فوجی جو ہیں وہ افغانستان بارڈرز پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کا وجود دونوں کو کھٹکتا ہے۔ بھارت کا تو یہ ہے کہ جی ہمارا کھنڈ بھارت ہے، یہ سارا کا سارا ملک ہی ہمارا ہونا چاہیے، اور طالبان کا یہ ہے کہ دریائے سندھ تک جتنا علاقہ یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کی صرف اور صرف افغانستان کے عوام کی خاطر سے۔ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک دو تھنک ٹینکس ایسے ہیں جس میں صرف پاکستان پہ ریسرچ کی جاتی ہے، ان کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی ہیں جو صرف پاکستان پہ پی ایچ ڈیز کراتی ہیں۔ ہم نے اتنا کام کیا نہیں ان کے لیے۔ اب افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی بھارت پہنچے ہوئے ہیں، مطلب بھارت جو ہے اب تجارتی اور سرمایہ کاری کا پارٹنر بننے جا رہا ہے افغانستان کا۔ مطلب کل کا شمالی اتحاد کا دوست، کل جو بھارت جو شمالی اتحاد کا دوست تھا، کل جو بھارت اشرف غنی اور کرزئی کا دوست تھا، کل جو بھارت طالبان کا مخالف تھا، دشمن تھا، آج طالبان کا دوست ہے۔ بس ذرا اس پر بھی فوکس کرنا ہے ہمیں کہ اور ثبوت بھی دینے ہیں کہ بھارت اس سارے گندے کھیل میں ایک اہم کردار ہے۔ بھارت جس نے کئی ملکوں میں دہشت گردی کروائی، اور بھارت جو ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اب وہ دہشت گردی کا سرپرست ہے، اور افغانستان میں بھارتی پراکسیز ہیں۔ جس ڈائریکشن پہ چیزیں نکل پڑی ہیں تو یہ کافی پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری اکانومی بہت زیادہ ویک ہے، اور اس میں دیکھیں یہ گوریلا وارفیئر ہے۔ اچھا، اگر ایک سامنے سے دشمن نظر آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے یار ہیلی کاپٹر سے ہم انہیں کریش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹینک لے کے، جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، ماؤنٹینیس ایریا نہیں تھا، تو ہمارا جو کے پی کے ہے ماؤنٹینیس ایریا ہے، یہاں پہ گوریلا وارفیئر ہوتی ہے، اور یہ کافی مطلب لانگ ٹرم چلتی ہے۔ جیسے امریکہ نے ویتنام کے خلاف لڑی تھی تو اس میں بھی کافی اس کے مطلب سولجر کا لاس ہوا، پیسے کا لاس ہوا، اور ایٹ دی اینڈ انہیں رزلٹ کچھ نہیں ملے۔ تو یہ لانگ ٹرم چلے گی، یہ انسرجنسی ہے، اور پاکستان کی اکانومی اس لانگ ٹرم وار کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کانٹیکسٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ایک ماڈل میزبانی کی ہے۔ 40 سال تک دنیا کے سب سے بڑی ریفیوجی پاپولیشن کو آپ نے وداؤٹ اینی پرابلم، فرکشن فری ریلیشن شپ۔ ابھی آپ جائیں یورپ جائیں یا ادھر جائیں، ہر جگہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ایران میں تو کیمپوں نے رکھا تھا، ادھر ساری آزادی۔ اور دوسرا جو طالبان رجیم ابھی ان پاور ہے، اگر پاکستان جیسے بھی تھا پیچھے پشپنائی نہ ہوتی تو دے وڈ ناٹ ہیو بین ان پاور۔ تو ابھی تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ اتنا جو اس وقت جو رولنگ فیکشن ہے کابل کا، کہ ان کے یا تعصب اتنا ہے یا بغض اتنا ہے یا ان میں دل میں کوئی سینٹیمنٹس ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مل پڑے ہیں جو 30 سالوں سے ان کو ڈیمونائز کر رہے ہیں۔ ان کا سارا تھا کہ جی یہ اسلامک ایکسٹریمزم، اسلامک فنڈامنٹلزم، اینی باڈی ود اے بیئرڈ، اور طالبان کو تو وہ سمجھتے تھے بالکل ورسٹ ایگزامپل آف دیٹ۔ اور خاص طور پہ پھر جو دورہ بھی ہوا وزیر خارجہ کا افغانستان کے، تو وہ بڑے ایک افسوسناک پہلو تھا کہ وہ انہوں نے انڈین پلے بک لے لی، خاص کر پانی کے ایشو کے اوپر اور دوسرے ایشوز کے اوپر، کہ وہ اس حد تک وہ دشمنی میں جانے کو تیار ہیں۔ افغان حکومت نے کیا کیا اس رد عمل میں، جو ہم نے ان سے دوحہ میں مذاکرات کیے، جو استنبول میں مذاکرات کیے، جو ان کو ہر مرتبہ اپنی تشویش سے آگاہ کیا، انہیں اپنا ماضی یاد دلایا، انہیں اپنے احسانات یاد دلائے، تو اس کے جواب میں افغان حکومت نے کیا کیا؟ افغان حکومت نے پاکستان سے ہر طرح کی تجارت ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اب افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی بھارت پہنچے ہوئے ہیں۔ مطلب بھارت جو ہے اب تجارتی اور سرمایہ کاری کا پارٹنر بننے جا رہا ہے افغانستان کا۔ مطلب کل کا شمالی اتحاد کا دوست، کل جو بھارت جو شمالی اتحاد کا دوست تھا،
کل جو بھارت اشرف غنی اور کرزئی کا دوست تھا، کل جو بھارت طالبان کا مخالف تھا، دشمن تھا، آج طالبان کا دوست ہے۔ اور سنا جا رہا ہے میڈم شیخ کہ اس بار یہ جو وزیر تجارت گئے ہیں، یہ ایک جو دونوں ملکوں کے درمیان پہلے معاہدے پر حتمی مراحل طے ہو چکے ہیں، اور وہ ہے دریائے کابل پر ڈیم بنانا۔ اور دوسری طرف یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ طالبان حکومت کے لیے اب مشکلات کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارا کام ہو رہا ہے، ثبوت ابھی ظاہر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی بات کی جائے یا وہ ثبوت سامنے لائے جائیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہیے کہ طالبان حکومت کو یہ کہنا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب میڈم شیخ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے وہ خطرہ ہے پاکستان کے لیے، لیکن وہاں سلامتی کونسل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ علاقائی خطرہ ہے۔ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد، اور وہاں کیا کہا جا رہا ہے سلامتی کونسل میں کہ 6000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں، مطلب 6000 فتنے، 6000 دہشت گرد وہاں موجود ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور 10,000 حملے ہم پر ہو چکے ہیں، 4000 شہادتیں ہو چکی ہیں، یہی کچھ سلامتی کونسل میں کہا جا رہا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اس کی مدد کی جا رہی ہے افغانستان حکومت کی طرف سے، یہی وہاں کی جا رہی ہے بات۔ تو اب تو دنیا ہمارا موقف مان رہی ہے میڈم شیخ، بس ذرا اس پر بھی فوکس کرنا ہے ہمیں کہ اور ثبوت بھی دینے ہیں کہ بھارت اس سارے گندے کھیل میں ایک اہم کردار ہے۔ بھارت جس نے کئی ملکوں میں دہشت گردی کروائی، اور بھارت جو ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اب وہ دہشت گردی کا سرپرست ہے، اور افغانستان میں بھارتی پراکسیز ہیں۔ تو لہٰذا میڈم شیخ اب اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو شامل کریں، دنیا کے وہ سارے ملک جو دہشت گردی کے خلاف ہیں ان کو شامل کریں، اپنا موقف مزید پہنچائیں، افغان طالبان حکومت پر پریشر ڈلوائیں، اور دنیا کے ساتھ مل کر آخری دہشت گرد ٹھکانے اور آخری دہشت گرد تک پہنچا جائے۔